بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جاسوسی دنیا کرنل فریدی ناول بائے ابن صفی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ حمید نے ایک جگہ گاڑی روک دی۔ وہ اس علاقے سے کبھی کے نکل آئے تھے جہاں پچھلی رات برف باری ہوئی تھی، لیکن ریگم بالا ہنوز دلی دو راست کی کہانی بن کر رہ گیا تھا۔ گاڑی رکتے ہی ریما چونک کر بولی، کیا ہم ریگم بالا پہنچ گئے؟ اگر اس ویرانی کا نام ریگم بالا ہے تو یقیناً پہنچ گئے ہوں گے، حمید نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا اور حمید کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی جا رہی تھیں۔ پوری رات سفر ہی میں تو گزری تھی۔ ریما ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھی رہی۔ میں پچھلی سیٹ پر سونے جا رہا ہوں، حمید آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے گھورتا ہوا بولا۔ اب تم اسٹیئرنگ سنبھالو۔ ہرگز نہیں، میں صرف اپنے دیکھے بھالے راستے ہی پر گاڑی چلا سکتی ہوں۔ تو پھر جہنم میں جاؤ، حمید نے کہا اور دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ گاڑی اس نے پہلے ہی بائیں جانب والی ڈھلان میں اتار کر ایک مستحق جگہ پر روکی تھی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھتے وقت اس نے ریما سے کہا تھا، ڈکی میں گوشت اور مچھلی کے ڈبے موجود ہیں، بھوک لگے تو کھا لینا۔ میں گوشت ہرگز نہیں کھاؤں گی، وہ 4 ڈبے پھلوں کے بھی ہیں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن مجھے تنہا چھوڑ کر تم خزانہ نہیں لے سکتے، سمجھے؟ ریما نے تیز لہجے میں کہا، میرے خراٹے تمہاری سکون میں خلل انداز نہ ہو سکیں گے، تم مزید سکون کی تلاش جاری رکھنا، گڈ بائے۔ حمید نے آنکھیں بند کر لیں۔ نہیں، ریما نے مڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ اے ہاتھ نہ لگاؤ میرے جسم کو، نامحرم عورت۔ نامحرم؟ نامحرم کیا؟ اب تم مجھے اپنی زبان میں گالیاں دے رہے ہو؟ یہی سمجھ لو۔ سونے دو مجھے۔ نہیں، پہلے تم مجھے نامحرم کا مطلب بتاؤ گے۔ شراب کی بوتل کو کہتے ہیں۔ غلط کہہ رہے ہو، کچھ اور مطلب ہوگا۔ چلو کچھ اور ہی ہوگا، اب پیچھا چھوڑو۔ پھر وہ اسے جھنجھوڑتی ہی رہ گئی تھی اور حمید بے خبر سو گیا تھا، لیکن دوبارہ آنکھ کھلی تو جھنجھوڑے جانے کی نوعیت ہی بدلی ہوئی تھی۔ یہ ریما نہیں تھی جس نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا تھا، بلکہ ایک طویل القامت اور مونچھوں والا فوجی تھا۔ اس کے پیچھے 2 آدمی اور بھی تھے، ان کے جسموں پر بھی فوجی وردیاں تھیں۔ کیا بات ہے؟ گاڑی کی کتاب اور ڈرائیونگ لائسنس دکھائیے، جواب ملا۔ حمید نے ریما کی طرف دیکھا، وہ اگلی سیٹ پر تھی اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اوہو، رینجرز نے ٹریفک پولیس کی ذمہ داریاں کب سے سنبھال لی ہیں؟ حمید نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، میں پاس بک مانگ رہا ہوں۔ رینجرز گرایا، اماں تو اس میں خفا ہونے کی کیا بات ہے؟ حمید نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا اور پھر اگلی سیٹ پر جا بیٹھا۔ کنجیوں کا چھلا کہاں گیا؟ حمید نے اگنیشن سوئچ کو گھورتے ہوئے ریما سے پوچھا۔ میں کیا جانوں، میں نے کنجی اگنیشن ہی میں چھوڑ دی تھی، وہ ڈیش بورڈ کے مقفل خانوں پر تشویش نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، پھر ریما پر الٹ پڑا۔ تم بہت لاپرواہ ہو، اب بتاؤ کنجیاں کہاں تلاش کروں؟ پاس بک اور دوسرے کاغذات انہی خانوں میں بند ہیں۔ ریما کے ہونٹ ہلے لیکن آواز نہ نکلی۔ حمید کا لہجہ ایسا ہی تھا جیسے اپنی لاپرواہ بیوی سے ہم کلام ہو۔ بس حضور۔ رینجرز ہاتھ اٹھا کر زہریلے لہجے میں بولا، اب چپ چاپ اوزار نکال لیجئے جس سے جناب نے انجن اسٹارٹ فرمایا تھا۔ کیا مطلب؟ دفعتاً رینجرز نے ریوالور نکالتے ہوئے کہا، یہ ایک مسروقہ گاڑی ہے، تم دونوں خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ حمید نے سوچا، یہ تو برا ہوا، اب شاید یہ لوگ اپنی چوکی پر لے جائیں گے۔ کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی تھا۔ اس نے ریما کو اگلی سیٹ چھوڑ دینے کا اشارہ کیا اور خود بھی نیچے اتر کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولنے لگا۔ نہیں، ٹھہرو، اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ حمید نے چپ چاپ تعمیل کی، لیکن جیسے ہی ایک سپاہی اس کی تلاشی کے لیے آگے بڑھا، اس نے ہاتھ نیچے گرا دیے اور بولا، یہ ناممکن ہے، تم مجھے گولی مار دو۔ کیا مطلب؟ میں کسی نامحرم کو اپنے جسم کا ہاتھ نہیں لگانے دوں گا۔ اس سپاہی نے دانت نکال دیے جو تلاشی کے لیے آگے بڑھا تھا۔ جو کہا جا رہا ہے وہ کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، ریوالور والے نے کہا۔ گاڑی کی کنجی اس جیب میں ہے، نکال لو، حمید سپاہی سے بولا۔ اس کے علاوہ تم میں سے کوئی اور حرکت سرزد ہوئی تو نتیجے کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟
دفتن ریما بڑبڑائی۔ تینوں رینجرز کی طرف متوجہ ہو گئے اور حمید نے بڑی پھرتی سے گاڑی کی کنجی جیب سے نکال کر زمین پر گرا دی۔ وہ جامع تلاشی سے بچنا چاہتا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کا شناختی کارڈ دیکھ سکیں یا بغلی ہولسٹر میں موجود سروس ریوالور ان کی نظروں میں آ سکے۔ تم لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو، یہ گاڑی میں نے اپنے ایک شکاری دوست سے عاریتاً لی ہے۔ تمہیں ہماری چوکی تک ہر حال میں چلنا پڑے گا۔ میں کہیں بھی چلنے کو تیار ہوں، لیکن جامع تلاشی نہیں لینے دوں گا۔ اس کا اختیار تمہارے آفیسر کو ہوگا۔ ان دونوں کو جیپ میں لے چلو، ریوالور والے نے سپاہیوں سے کہا اور جھک کر حمید کی پھینکی ہوئی کنجی اٹھانے لگا۔ ان کی جیپ سڑک پر کھڑی تھی۔ دونوں سپاہی انہیں جیپ کی طرف لے چلے۔ انہیں پچھلی سیٹ پر بٹھایا گیا تھا۔ ایک سپاہی بھی حمید کے برابر بیٹھ گیا اور دوسرے نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ تیسرا حمید والی گاڑی کو اسٹارٹ کر کے سڑک پر لا رہا تھا۔ جیپ اسٹارٹ ہو کر آگے بڑھی اور ریما منمنائی، اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سکون کی تلاش میں، حمید بولا۔ تم مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ پریشان تو اب یہ لوگ ہوں گے۔ یہ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ سرحدوں کے محافظ ہیں۔ انہوں نے ہم پر الزام لگایا ہے کہ ہم کسی کی گاڑی چرا کر لائے ہیں۔ تو کیا سچ مچ وہ گاڑی چرائی ہوئی تھی؟ اور نہیں تو کیا اس ویرانے میں گاڑیوں کی تجارت ہوتی ہے؟ اب کیا ہوگا؟ ان کے ٹھکانے پر ہی پہنچ کر معلوم ہو سکے گا۔ فریدی غار سے باہر نکلا۔ اس وقت وہ نیلم سرائے سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ رات انہوں نے یہیں بسر کی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس وقت وہ لوگ اس کی تلاش میں ضرور نکلے ہوں گے۔ اس نے پوستین کی اندرونی جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا سوئچ آن کر کے اسے منہ کے قریب لایا۔ ہیلو بلیک 239، ہیلو ہیلو اٹ از ہارڈ اسٹون، ہیلو بلیک 239 ہارڈ اسٹون کالنگ، اٹ از 239 سر۔ ٹرانسمیٹر سے آواز آئی۔ واٹ نیوز؟ سڑک پر کچھ بھی نہیں مل سکا جناب۔ آپ کی بتائی ہوئی جگہ سے ریگم بالا تک کہیں کوئی نہیں ملی گاڑی۔ البتہ موٹیل بالکل راکھ کا ڈھیر ہو چکا ہے۔ اکرام کی تلاش جاری ہے۔ اوور۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں اس راکھ کے ڈھیر میں 6 عدد جلی ہوئی لاشیں ضرور ملی ہوں گی۔ اوور۔ ٹیکم گڑھ کے فائر بریگیڈ کا عملہ کام کر رہا ہے۔ اوور اینڈ آل، فریدی نے کہا اور ٹرانسمیٹر کا سوئچ آف کر دیا۔ یہ ایک تنگ سا درہ تھا جہاں دھوپ کا گزر تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ آسمان کا رنگ کیا ہوگا۔ وہ پھر غار میں واپس چلا آیا۔ اپنے آدمیوں سے اس نے پچھلی رات ہی رابطہ قائم کر لیا تھا اور ضروری معلومات فراہم کی تھیں۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ غار سے باہر آیا اور ٹرانسمیٹر پر پھر کسی سے رابطہ قائم کیا۔ انہیں رینجرز نے پکڑ لیا ہے اور اپنی چوکی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ٹرانسمیٹر سے آواز آئی۔ رینجرز کو اس مسروقہ کار پر نظر رکھنے کا حکم ملا تھا۔ اوور۔ ان دونوں پر نظر رکھو۔ کوشش کرو کہ چوکی سے ان کا چھٹکارا ہو جائے اور ذہن پہ یاد کرو کہ اسے انہیں شناختی کارڈ نہ دکھانے پڑیں۔ اوور۔ اگر وہ لوگ چوکی پر پہنچ گئے تو بے حد مشکل ہوگا۔ اوور۔ تو پھر انہیں اس سے پہلے ہی روکنے کی کوشش کرو، وہ چوکی پر نہ پہنچنے پائیں۔ بہت بہتر جناب، کوشش کی جائے گی۔ اوور۔ مجھے مطلع کر دینا۔ اوور اینڈ آل، فریدی نے کہا اور سوئچ آف کر دیا۔ اب اسے جلد ہی یہ جگہ چھوڑ دینی تھی۔ درے سے نکل کر وہ کھلے میں آیا اور ہر طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور برف پگھلنے لگی تھی۔ وہ ایسے راستوں پر چل رہا تھا جہاں سے نیلم سرائے کی عمارت کا سامنا نہ پڑتا اور زمین ہموار نہیں تھی، پھر بھی وہ تیز رفتاری برقرار رکھے ہوئے تھا۔ بار بار گھڑی پر نظر کرنا پڑتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے کسی مقررہ وقت پر کہیں پہنچنا ہو۔ 5 منٹ بعد وہ رک گیا۔ ایک بار پھر جیبی ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا سوئچ آن کر کے بولا، ہیلو 236، ہیلو 36 ہارڈ اسٹون کالنگ، ہیلو 36۔ یس سر۔ ٹرانسمیٹر سے آواز آئی۔ اٹ از 36 ہارڈ اسٹون ایٹ فکسڈ اسپاٹ۔ اوکے سر۔ اس نے سوئچ آف کر دیا اور ٹرانسمیٹر کو جیب میں ڈالتے ہوئے وہیں ایک پتھر سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ تقریباً 30 یا 40 فٹ نشیب میں وہ راستہ تھا جو مشرق کی سمت نیلم سرائے کے قریب سے گزرتا ہوا ریگم بالا والی سڑک سے جا ملا تھا۔ اس پر زیادہ تر پیدل یا ٹٹوؤں کرنے والے نظر آتے تھے۔ کبھی کبھی ایک آدھ بار برداری کا ٹرک بھی نظر آ جاتا تھا۔ فریدی پتھر سے ٹکا کھڑا اس راستے پر دور تک نظر دوڑاتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ٹرک جنوب سے آتا دکھائی دیا۔ فریدی سیدھا کھڑا ہو کر شاید اس کے قریب پہنچنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ ٹرک کی ڈرائیونگ سیٹ کی کھڑکی سے ایک ہاتھ برآمد ہوا جس میں سفید رومال تھا۔ فریدی ہاتھ ہلاتا ہوا نیچے اترنے لگا۔ ٹرک رک گیا تھا۔
وہ بار برداری والے حصے پر جا چڑھا اور ٹرک پھر حرکت میں آ گیا۔ ٹرک پر کئی مرغیاں موجود تھیں۔ ایک گوشے میں ایک سوٹ کیس بھی نظر آیا۔ فریدی کریٹوں کی اوٹ میں ہو کر سوٹ کیس کھولنے لگا۔ اس میں سے ضروریات کی کچھ چیزیں اور میک اپ کا سامان برآمد ہوا۔ ڈائننگ ہال میں ناصر اور لیکراس کسی کے منتظر تھے اور لیکراس کہہ رہا تھا، میں اس کے ساتھ چلا جاؤں گا، تم یہیں مقیم رہو گے، مناسب وقت پر تمہیں کوئی خاص اطلاع ملے گی تو اس کے مطابق عمل کرنا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا تھا کہ اب تم لوگ مجھے نظر بند کر دینا چاہتے ہو؟ ناصر ناخوشگوار لہجے میں بولا۔ تم پھر بہکنے لگے۔ لیکراس کا لہجہ بھی کسی قدر سخت تھا۔ اچھا، ناصر سر ہلا کر بولا، دیکھا جائے گا، اگر تم نے اس کے خلاف کیا تو نتیجے کے خود ذمہ دار ہوگے۔ ناصر نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے صدر دروازے کی طرف گھورتا رہا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک سفید فام غیر ملکی اندر داخل ہوا۔ لیکراس نے ہاتھ اٹھا کر اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ان کے قریب پہنچ کر لیکراس سے بولا، جلدی چلو، میں یہاں بیٹھ نہیں سکوں گا۔ لیکراس اٹھ گیا۔ ایک چھوٹا سوٹ کیس اس کے پیروں کے قریب ہی رکھا تھا جسے وہ نوارد کے ساتھ باہر چلا گیا۔ نوارد ناصر سے قطعی اجنبی تھا۔ اس نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی اور کاؤنٹر کی طرف دیکھنے لگا جہاں نیلم سرائے کا مالک ملازموں پر برس رہا تھا۔ بات پر آپے سے باہر ہو جانے والا یہ آدمی ویسے بھی خونخوار شکل والا تھا اور اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ گاہکوں پر اس کی بدمزاجی کا کیا اثر پڑے گا۔ ناصر کو اس سے شدید نفرت تھی اور آئے دن اس سے سابقہ پڑتا ہی رہتا تھا، لیکن دونوں کے درمیان ابھی تک اتنی بات نہیں بڑھی تھی کہ وہ آستین چڑھا کر ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے۔ ویسے ناصر کی خواہش تھی کہ کبھی بات اس حد تک بڑھ جائے۔ اسٹور میں نقب زنی کے سلسلے میں اس کے تیور کڑوے ضرور ہوئے تھے، لیکن ناصر لیکراس کی وجہ سے دب جانا پڑا تھا۔ خود ناصر بھی چھیڑ چھاڑ کر لڑنے والوں ہی میں سے تھا، لہٰذا اسے یقین تھا کہ کبھی نہ کبھی بات ضرور بڑھ جائے گی۔ دفتن صدر دروازہ پھر کھلا اور دو آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان میں ایک معمر تھا اور دوسرا جوان اور تنومند۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشیانہ چمک تھی۔ وہ دونوں کاؤنٹر کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ بوڑھے آدمی نے مالک سے کہا، خان، مرغیوں کے کریٹ ٹرک سے اتروا لو۔ اوہ، آگے تم؟ وہ دانت پیس کر بولا، لیکن تم کون ہو؟ وہ خبیث کہاں ہے جو پچھلی بار 3 مردہ مرغیاں گلے لگا گیا تھا؟ خان، وہ آج کل دوسرے روٹ پر چل رہا ہے، میں تو تم سے وصول کروں گا وہ مرغیاں۔ یہ کیسے ممکن ہے خان؟ ویسے میں تمہاری شکایت ٹھیکیدار تک پہنچا دوں گا۔ شکایت کے بچے، تم 3 مرغیاں دیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکو گے، زبان سنبھال کر بات کرو۔ بوڑھے کے ساتھی نے مالک کو گھورتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ مالک کاؤنٹر پر گھونسا مار کر دھاڑا، میں کوئی بھی ہوں۔ تنومند جوان سرد لہجے میں بولا، تمہیں نامناسب بات نہیں کہنی چاہیے، خاموش رہو۔ وہ پھر کاؤنٹر پر ہاتھ مار کر دھاڑا، ورنہ اٹھوا کر باہر پھینکوا دوں گا۔ اوہ! تنومند جوان چاروں طرف دیکھتا ہوا حقارت سے مسکرایا، پھر بولا، یہ تو کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا جو مجھے اٹھا کر باہر پھینک سکے۔ ناصر نے اس کا یہ جملہ سنا اور خواہ مخواہ کھول اٹھا۔ اسے نیلم اور سرائے کے مالک سے نفرت تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے اس آدمی پر غصہ آ گیا جو مالک کو چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کاؤنٹر کے قریب آیا اور گھررا کر بولا، تم لوگ آخر بات کیوں بڑھا رہے ہو؟ چپ چاپ 3 مرغیاں سردار ضامن کے حوالے کر دو۔ حرام کی آتی ہیں مرغیاں؟ تنومند جوان اسے نیچے سے اوپر تک دیکھتا ہوا بولا۔ بوڑھا خاموش کھڑا تھا۔ جوان کے اس جواب پر ناصر کو طیش آ گیا۔ وہ گھراتا ہوا اس کی طرف جھپٹا، پیچھے ہٹو۔ جوان نے ہاتھ بڑھا کر اسے دھکا دیا اور وہ کئی قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا، اور پھر تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ دوسری بار اس نے اس پر وحشیانہ انداز میں چھلانگ لگائی، لیکن جوان بری پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا اور ناصر اپنے ہی زور پر کاؤنٹر سے جا ٹکرایا۔ پھر انتہائی غصے کے عالم میں بھی اسے شدید خطرے کا احساس ہوا تھا اور سوچنے لگا تھا کہ اب کوئی بیچ بچاؤ ہی کرا دیتا تو بہتر ہوتا، کیونکہ یہ اجنبی نہ صرف طاقتور بلکہ بے حد پھرتیلا بھی ثابت ہوا تھا۔ ادھر دفتن سردار ضامن کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہوئی اور وہ ہاتھ اٹھا کر بولا، بس یہاں نہیں، یہ بھٹیار خانہ نہیں ہے، اگر تمہیں زور آزمائی ہی کرنی ہے تو باہر کھلے میں چلو۔ ناصر کی زبان سے اس کے لیے گالی نکلتے رہ گئی۔ جس شخص کی حمایت میں خواہ مخواہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کا یہ رویہ، لعنت ہے۔ میں تیار ہوں، جوان مسکرا کر بولا، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ چلو شرط بھی بتاؤ، میں نے بہت دنوں سے مرغوں کی لڑائی نہیں دیکھی۔
اگر یہ میرے ہاتھوں پٹ گیا تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ مجھے ایک بار بردار کی ضرورت ہے۔ ناصر کو اس وقت اپنی رگوں میں خون کی بجائے چنگاریاں سی دوڑتی محسوس ہو رہی تھیں، لیکن وہ ایک پیشہ ور شکاری بھی تھا۔ اس سلسلے میں اس کی چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو یہاں سے بھاگ چلو۔